جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 353 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں, لائک کریں, کمنٹس لکھیں, اور کوئی بہتری کی تجویز ہے تو وہ بھی دیں. اس ایپیسوڈ میں آج جو ٹاپک ہے وہ پاکستانی میڈیا کے متعلق ہے. سب سے پہلے تو پاک فوج کے شہداء کو میں سلام پیش کرتا ہوں, لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک خبر چلا دی جاتی ہے جو ایک دن تک رہتی ہے اور پھر برسی پہ جا کے یاد دلائی جاتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ شہداء کے لیے کوئی اسپیشل فنڈز ہونا چاہیے, جس طرح دوسری اتنی اپلیکیشن بنی ہوئی ہیں, نادرا کی ہے, واپ ڈپ کی ہے, دوسرے گیس کے محکمے کی ہے, پرائز بانڈ کے متعلق ہے. ایک ISPR کے تحت ایک ایپلیکیشن شہداء کے لیے بھی ہونی چاہیے, اور اس کے ذریعے آپشن ہونی چاہیے کہ جو شہری پسند کرے وہ اس میں ڈونیٹ کرے. جیسے ہی وہ ڈونیٹ کرے ایک سائٹ پہ اس کی اماؤنٹ آ جائے. اگر کوئی شہری اپنا ID کارڈ نمبر دینا چاہے تو اس کی مرضی, وگرنہ آج کل سب ٹیلی فون نمبر سمز کے ذریعے ہے اور سمز تمام رجسٹرڈ ہے. اس طرح شہداء کے لیے ایک فنڈ اکٹھا ہوگا, کیونکہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے پیچھے بوڑھے والدین یا بیوی یا بچے یا بہنیں جن کی شادی کا ارمان ہوتا ہے, بہت سے مسائل ہیں. ٹھیک ہے آرمی والے ہیلپ کرتے ہوں گے, لیکن جہاں ہم لوگ مذہبی جماعتوں کو, سیاسی جماعتوں کو, مختلف تنظیموں کو چندہ دیتے ہیں, وہاں پہ یہ نیک کام بھی ہمیں کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر بجلی کے بل میں یا سوئی گیس کے بل میں ایک کالم بنا دیا جائے جہاں پہ میرا خیال ہے 25, 30, 40, 50 روپے ہر شہری دینے کو تیار ہوگا. اس طرح اگر ایک ماہ کے بل میں بھی 50 روپے جمع ہوں گے تو ایک شہید کو اگر مل جائیں گے تو میرا خیال ہے ان کی مالی پریشانیاں عمر بھر کے لیے ختم ہو جائیں گی. یا اسی اماؤنٹ سے ان کو گھر تعمیر کر کے دے دیا جائے, وہی اماؤنٹ ان کے بچوں, ان کے وارثوں کے لیے فکس میں رکھ دی جائے, نیشنل سیونگ سینٹر میں رکھ دی جائے, جہاں سے ان کو ماہانہ معقول آمدن ملتی رہے. میڈیا کو یہ قدم اٹھانا چاہیے, لیکن ظاہر ہے وہ ان کی بات کرتے ہیں جن کے مفاد ان کو عزیز ہوتے ہیں. وہ تو بات کرتے ہوئے حد سے بھی گزر جاتے ہیں. بات سے مراد ٹی وی پہ جو ڈیفرنٹ آج کل ایڈز ہیں, ویٹ کریم کی ایڈ کی بات کر لیں, وہ کتنی ولگر ہے, کم سے کم میرے لیے تو بہت زیادہ ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں بہت پہلے, آج سے کوئی 40-45 سال پہلے, ایک پنجابی چوڑیاں فلم آئی تھی. وہاں پہ ہیروئن کا صرف ایک ٹخنا تھوڑا سا ننگا ہوتا ہے. پھر انورا فلم آتی ہے جس میں نغمہ نے بیل باٹم پہنا ہوتا ہے.
پھر بنارسی ٹھگ آتی ہے، پھر ضدی فلم آتی ہے جس میں ممتاز پہ اس اینگل سے گانا فلمایا جاتا ہے کہ ہلکی سی جسمانی ادا کی نمائش ہوتی ہے اور وہ فلمیں گولڈن جوبلی کرتی ہیں، سینموں میں رش ہی نہیں ختم ہوتا۔ یہ اس وقت سینسر کا معیار تھا، لیکن جو آج ولگیرٹی ٹی وی ڈراموں کے ڈائلیکٹس میں ہے، اس کے بعد جو ٹی وی کی ایڈز ہیں، مشہوریاں ہیں، جیسے ابھی میں نے صرف ایک ویٹ کریم کی مثال دی ہے، تو یہ نوجوان نسل کو ڈیریل کرنے کے لیے، ان کے اخلاق کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ باقی کسر خیر موبائل پوری کر دیتا ہے، لیکن یہاں بھی کوئی حدود و قیود ہونی چاہیے۔ پھر وہی قصور والے واقع ہوں گے، ملتان والے ہوں گے، منڈی باؤدین والے ہوں گے، گجرات والے، ایبٹ آباد والے، اور جو آج کل کراچی میں ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا 16 17 سال 18 سال کی عمر میں واپس جا کے دیکھیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ یہ چیزیں ایک نو عمر ذہن پر کیا اثرات چھوڑتی ہیں۔ جو ولگیرٹی سینموں میں منع تھی، سینسر ہو کے پکچرز آتی تھی، یاد ہے اچھی طرح۔ ہم کبھی مسقط جاتے تھے جہاں میں جاب کرتا تھا، تو ہم پاکستانی کرکٹ کی، ریسلنگ کی، یا کبھی فیملی میں کسی کی شادی ہونی تو کیسٹس وی سی آر کی لے کے جاتے تھے۔ جیسے ہی ہم مسقط ایئرپورٹ امیگریشن سے گزرتے، سکریننگ کا عمل شروع ہوتا، تو جیسے ہی کیسٹ کیمرے میں آتی وہ اسے امپاؤنڈ کر لیتے، قبضے میں لے لیتے، ہم ایک رسید بنا کے دے دیتے، ہمارا ٹیلی فون نمبر لے لیتے، پاسپورٹ نمبر باقاعدہ لکھ کے۔ پھر وہ فلم منسٹری آف انفارمیشن میں سینسر کے لیے جاتی تھی، وہاں سے 7 دن 8 دن یا 10 دن کے بعد سینسر ہو کے واپس آتی تھی۔ پھر ایئرپورٹ اتھارٹیز جو ریلیونٹ پیسنجر ہوتا تھا اس کو فون کرتے تھے کہ آ کے اپنی کیسٹ لیے جائیں، وہ کلیئر ہو گئی ہے۔ ایون کہ سلطنت آف عمان میں 1990 تک آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جو لینڈ لائن ٹیلی فون ہے اس میں کارڈ لیس فون منع تھا، یعنی اس فون پہ آپ بات کر سکتے ہیں جس کا ریسیور تار کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ٹیلی فون سیٹ کے ساتھ، تاکہ آپ وہیں کھڑے ہو کے بات کریں۔ زواوی تھا منسٹر وہاں فینانس کا، اس نے اپنے ملک میں پابندی لگائی ہوئی تھی کہ میرے ملک میں کارڈ لیس ٹیلی فون الاؤ نہیں ہے۔ موبائل تو دور کی بات تھی، موبائل تو بعد میں آیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس سے کتنی گندگی پھیل سکتی ہے، بد اخلاقی پھیل سکتی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ ہمیں کبھی پاکستان سے فرمائش آتی کہ کارڈ لیس فون لے کے آئیں، سننے میں آسانی رہتی ہے، آدمی گھوم پھر کے دوسرے کمرے میں لے جا کے بات کر سکتا ہے۔ تو دبئی سے منگواتے ہوئے ہمیں وہاں کسی نہ کسی پولیس والے کی مدد لینی پڑتی تھی تاکہ ٹیلی فون بارڈر سے بغیر چیک ہوئے عمان میں آ جائے۔ کہاں وہ دور اور کہاں سمارٹ میڈیا کارڈ 8 MB 16 MB 64 128 256 جس میں پورا فلموں کا ذخیرہ آ جاتا ہے، وہ اب ہر ایک کی رسائی میں ہے۔ بلوٹوتھ کی سہولت ہے
کہ آپ کسی کو بھی کنیکٹ کر کے کوئی بھی مووی بھیج سکتے ہیں. یہ تو سٹارٹ کا دور تھا. اب تو خیر ملٹی میڈیا میسج آ گیا ہے. آپ موویز ایک دوسرے سے ایکسچینج کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ پھر ایسے واقعات جنم لیں گے یا نہیں لیں گے؟ کسی ٹی وی، کسی سلیبس کی بک میں ان چیزوں سے دور رہنے کا، ان کو استعمال کرنے کا کچھ نہیں بتایا جاتا. ہاں یہ ضرور بتایا جاتا ہے، مولانا صاحب بھی بتاتے ہیں کہ زنا حرام ہے. ہاں واقعی مان لیا ٹھیک نہیں ہے. اس کے آگے نہیں بتاتے کہ اگر ایسا فیل کیا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کہ اس سے کوئی بچہ بھی پیدا ہوگا اور اس کے باپ کا نام، اور وہ کیا بغیر نکاح کے جب ہوگا تو کیا ہوگا. اتنی بات کھل کے کوئی بھی نہیں بتاتا، صرف بات یہاں تک ہی رہ جاتی ہے. ہمارے میڈیا کو تھوڑا سا اس معاملے میں، والدین کیونکہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، ہماری قدریں ہیں، ہم والدین بچوں سے ایسی باتیں کرنے سے کتراتے ہیں، زبان اجازت نہیں دیتی. ہاں اشارتاً بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن جس عمر میں وہ ہوتے ہیں شاید ان کو پوری طرح سمجھ نہیں آتی. رہی صحیح کسر ہمارے معاشرے میں نشے نے پوری کر دی ہے. 10 میں سے 7 لڑکے بالکل ٹین ایجر، 7th 8th کے اسٹوڈنٹ وہ اس لت میں مبتلا ہیں. میری گزارش ہے تمام اسکولوں سے کہ پیریڈک کوارٹرلی بیسس پہ ہر بچے کا اسکول میں ٹیسٹ ہونا چاہیے ایڈکشن کا، ہر بچے کا 3 مہینے بعد، اور اس کی رپورٹ باقاعدہ پیرنٹس کو جانی چاہیے تاکہ والدین کو پتہ چلے کہ ان کا بیٹا کسی برائی میں مبتلا تو نہیں، کہیں نشے کا شکار تو نہیں ہو گیا. کیونکہ ہمارے ایجوکیشن والوں نے سکول تو سجا لیے ہیں لیکن اس میں گراؤنڈز نہیں ہیں. بورڈ کالج کا لگا ہوتا ہے، نیچے پتہ چلتا ہے 8 دکانیں ہیں، شٹر اٹھاؤ تو پتہ چلا کہ کالج کھل گیا. ہمیں یاد ہے کہ پہلے اسکولوں کے ساتھ گراؤنڈیں ہوتی تھیں، لیکن آج کل وہ مفقود ہیں. اسکول کھولنے کی اجازت دے دی جاتی ہے لیکن گراؤنڈ کہیں بھی نہیں ہے. وہاں جہاں اسٹوڈنٹ نے اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرنا ہے، اپنی توانائی کو صرف کرنا ہے، اپنے فالتو وقت کو وہاں پہ کسی نہ کسی سپورٹس میں دل لگانا ہے، اب وہ موبائل لیے یا کوئی دوسری محفل جمائے بیٹھا ہوتا ہے. کہتے ہیں کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو عقل طرح پہ لگا دو، کیونکہ یہی ہمارے ملک کی بنیاد ہے، یہی ہمارے مستقبل کے معمار اور ستون ہیں. کوئی ٹی وی، کوئی میڈیا والا یہ بات نہیں کرتا، لیکن ذرا باہر نکل کے دیکھیں کہ کیا ماحول ہے. یہ بہت ہی خطرناک ہے، اس کا سدباب ہونا چاہیے. صرف اسمبلی میں ایک دوسرے کی میجارٹی، ایک دوسرے کا احتساب، نیب، ایف آئی اے اور یہ چیزیں، لیکن یہ جو بیسک ایشو ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کرتا. ہم کس طرح کا مستقبل، کس طرح کا پاکستان، کس طرح کی نئی نسل کو دے کے جائیں گے؟ وہ مائیں چلی گئیں جو صبح اٹھ کے تلاوت کرتی تھیں، قرآن پاک کی نماز پڑھتی تھیں، دودھ دہی
وہ بیلتی تھی، رڑکتی تھی، 6 7 8 بچے ہوتے تھے، پیمپر کی فیسلٹی نہیں تھی، ان کا ناشتہ تیار کرنا، بالوں میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، تیار کر کے اسکول بھیجنا۔ آج کل 1 2 بچہ سنبھالنا مشکل ہے، حالانکہ پیمپر کی فیسلٹی بھی ہے۔ تو وہ مائیں چلی گئیں جو بچوں کو ادب و آداب اور تربیت فراہم کرتی تھیں۔ اقبال روز پیدا ہو رہا ہے، لیکن نہ اسے ماں مل رہی ہے، نہ مولوی میر حسن مل رہا ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہم بچوں کی تعلیم پہ، ٹیوشن پہ 8 8 10 10 ہزار مہینے کا خرچ کرتے ہیں، لیکن جو تربیت انہیں گھروں سے ملنی ہے وہ مفقود ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، گفتگو میں کوئی غلطی کوتاہی تو معاف کریں، شاید آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہو، اس موضوع پہ آپ مجھ سے بہتر بات کر سکتے ہو۔ خیر، پاک فوج کو دوبارہ سلام، زندہ باد۔ اس پہ ضرور ارباب اختیار یا جو بھی سنتا ہے اسے ایکشن لینا چاہیے۔ شہداء کے لیے ایک فنڈ لازمی ہونا چاہیے جو ہر شہری کی ایکسیس میں ہو، خواہ وہ اپلیکیشن ہو موبائل میں، یا پھر ٹیلی فون یا بجلی کے بل کے ذریعے یا گیس کے بل کے ذریعے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔